الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقال مسلما بیعته اقال اللہ عثرته رواہ ابو داود وابن ماجہ وصححہ ابن حبان والحاکم. محترم حاضرین، آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی ہے اور اس حدیث کا تعلق باب الخیار سے ہے. باب الخیار سے. اور اس حدیث میں ایک خاص بات کی تاکید کی گئی ہے یا اس کے متعلق احکام کو بتایا گیا ہے. احکام کیا ہے؟ احکام یہ ہے کہ مثلا کوئی شخص ہے جو کسی دوسرے شخص سے کوئی سامان خریدتا ہے، بعد میں اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ سامان خرید کر کے میں نے غلطی کی ہے، جبکہ سامان میں کوئی عیب نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی نقص ہے. اس کے باوجود بھی اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ اس سامان کی مجھے ضرورت نہیں تھی، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ سامان کو دوبارہ واپس کرے اس شخص سے جس سے اس نے اس سامان کو خریدا ہے. تو ظاہر ہے وہ جب دوبارہ اس کو لوٹائے گا تو اس کے بدلے میں وہ اس کا پیسہ بھی لوٹائے گا. تو اس کو عربی میں استقالہ کہتے ہیں. استقالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی سے آپ مطالبہ کریں کہ ہمارے درمیان جو بیع منعقد ہوئی تھی، جو عقد قائم ہوا تھا، اس عقد یا اس بیع کو ہم فسخ کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں. تو اس کو اقالہ کہا جاتا ہے عربی میں. اقالہ کہتے ہیں وَرَفْعُ الْعَقْدِ وَإِلْغَاءُ حُکْمِهِ وَآثَارِهِ بِتَرَاضِ الطَّرَفَيْن، یعنی طرفین کی رضامندی سے عقد کو ختم کر دینا، اس کے حکم اور آثار کو ختم کر دینا. یہ یعنی ایک انسان جب دوسرے کسی انسان سے کوئی سامان خریدتا ہے، سامان خریدنے کے بعد ظاہر ہے جس انسان نے سامان کو خریدا ہے وہ سامان کا مالک ہے، وہ جیسے چاہے اس میں تصرف کر سکتا ہے. لیکن جب وہ سامنے والے سے مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی اس بیع کو فسخ کر دو، اس سامان کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اور دونوں اس پر رضامند ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر صرف یہی نہیں ہوتا ہے. ایک تو سامان کا تبادلہ ہوتا ہے، سامان جس کا پہلے تھا وہ اس کے قبضے میں چلا جاتا ہے اور پیسہ جس کا تھا وہ اس کے ہاتھ میں ہو جاتا ہے. تو اس پر یعنی بیع کے بعد جو اس پر آثار مرتب ہوتے ہیں وہ آثار بھی تمام ختم ہو جاتے ہیں تبادلے کی بنیاد پر. تو یہ اقالہ ہے. اقالہ جس سے مطالبہ کیا گیا ہے، یعنی جس سے سامان خریدا گیا ہے، آپ اس سے کہتے ہیں کہ یہ سامان کو رکھ لو، اور اس کے حق میں اگر وہ سامان کو لے لیتا ہے اور آپ کا پیسہ آپ کو واپس کر دیتا ہے تو اس کے حق میں یہ سنت ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی حدیث سے اللہ کے رسول نے کہا من اقال مسلما بیعتہ، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی بیع کو فسخ کیا، اقال اللہ عثرتہ، اللہ تعالیٰ اس کی لغزشوں کو ختم کرے گا، معاف فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن جو شخص اقالہ کر رہا ہے، جو شخص مطالبہ کر رہا ہے کہ اس کا سامان اس نے جو سامان خریدا ہے وہ اس کو واپس لوٹائے گا اور اس کے بدلے میں اپنا پیسہ وہ چاہتا ہے، تو اس کے حق میں یہ جائز ہے، مباح ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے. لیکن رہی بات جو بیع کو فسخ کرے گا، ٹھیک ہے، جو اقالہ کرے گا، اس کے حق میں یہ مستحب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ تم احسان کرو، اللہ رب العالمین بے شک احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور یہ اقالہ جو ہے یہ فی نفس ہی یہ کوئی عقد نہیں ہے، بلکہ یہ فسخ کرنا ہے. یعنی جو عقد ہوا تھا اس عقد کو فسخ کرنا ہے، ختم کرنا ہے. لہٰذا یہ مسجد میں بھی جائز ہے، ندائے ثانی کے بھی بات بھی جائز ہے. جو راجح بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ کوئی باضابطہ کوئی بیع نہیں ہے، بلکہ جو بیع ہوا تھا اس کو ختم کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے. تو یہ ندائے ثانی یا جمعہ کا جو اذان ہوتی ہے جس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد بھی آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ آپ اس کو فسخ کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی یہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ کوئی بیع نہیں ہے. اسی طریقے سے
یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ مثلا کوئی شخص ہے جو اکالہ تو کرتا ہے، یعنی سامنے والے سے مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی آپ اپنا سامان مجھ سے لے لیجئے، اس کے بدلے میں میرا پیسہ مجھے دے دیجئے، تو وہ کہتا ہے نہیں، اب میں آپ کو پیسہ نہیں دوں گا۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ سامان لوٹانے کے بدلے میں وہ اس سے کچھ اضافی رقم چاہتا ہے۔ مثلا سامان جتنے کا خریدا گیا تھا، اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا سامان آپ کو واپس دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں آپ مجھے میرا پیسہ دے دیجئے۔ وہ کہہ رہا ہے نہیں، اب آپ کے پیسے میں کٹوتی ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے جو سامان خریدا تھا، اگر میں آپ سے سامان لے لوں، اس کا مطلب یہ ہوگا، یہ بات مشہور ہو جائے کہ اس سامان میں کوئی عیب تھا، کوئی نقص تھا، اور یا کسی دوسری وجہ کی بنیاد پر دوسرا اس کو شخص خریدنے کے لیے تیار نہ ہو، تو یہاں پر نقصان کس کا ہوگا؟ جس نے اقالہ کیا ہے، جس نے اپنا سامان لے کر کے پیسہ دے دیا ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی شخص اس میں اضافی رقم لگاتا ہے یا اضافی اس پر رقم طلب کرتا ہے اقالہ کی بنیاد پر، یا پھر اس میں کم کرتا ہے، تو یہ دونوں صورتیں جائز ہیں اور صحیح ہے، اس میں ربا کا دخل نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں کا اس میں فائدہ ہے۔ ظاہر ہے جس شخص نے سامان خریدا تھا اس کا فائدہ کیا ہے کہ سامان اس نے لوٹا دیا، اس کو اس کی ضرورت نہیں تھی اور اس کو اپنا پیسہ واپس مل گیا۔ دوسرا جس شخص نے اقالے کی بنیاد پر اضافی اس رقم طلب کیا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو مشہور بات ہوگی وہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو اس میں دونوں طرفین کا فائدہ ہے، لہٰذا اس کے اندر ربا نہیں پایا گیا ہے۔ تو یہ یعنی باب الخیار سے متعلق جو پہلی حدیث تھی، اس کے متعلق چند احکام مسائل تھے، جس کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔